الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو یہاں اس حال میں دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہماری باتوں کے سننے سنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، اور جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، جو باتیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان بڑی نعمتوں میں سے اولاد ایک غیر معمولی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے دنیا کی نعمتیں ایک تو آخرت ہی کے لیے مانگی، لیکن دنیا کی نعمتوں میں سے بھی انبیاء نے بہت کم نعمتیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں مانگی. انبیاء علیہم السلام کی زندگی دنیا سے ضرورت بھر تعلق کی تھی، لیکن انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو چیزیں مانگتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا اولاد کے لیے بھی تھی. آپ جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد پہلے نہیں عطا فرمائی تھی. 80 سال کی عمر جب ان کی پوری ہوئی تب جا کر اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت. اللہ جس کو دے دے اس کو شاید اس کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن اللہ نے جن کو اولاد نہیں عطا فرمائی ہے، کبھی آپ ان کے درد کو سمجھ سکیں، کبھی آپ ان کی تڑپ کو سمجھ سکیں، آپ کو اور مجھ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم کو اولاد کی شکل میں کتنی بڑی دولت عطا فرما دی. حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اگر عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے مجھ کو اور آپ کو نوازا ہے. لیکن وہیں یہ بات یاد رکھیں، یہ نعمت جس قدر زیادہ بڑی ہے، ذمہ داری بھی اس قدر زیادہ بڑی ہے. ہماری اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، ہماری اولاد ہمارے دل کا سکون بھی ہے، ہماری اولاد ہمارے بعد ہماری نسل کے جاری و ساری رہنے کا ذریعہ بھی ہے. ہماری اولاد ہمارے بعد اور ہماری زندگی میں ہماری نیک نامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے،
اور ہمارے بعد یہ اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے. ہماری اولاد ہمارے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. اللہ نے اولاد کو بہت ساری حیثیتیں عطا کی ہیں. ان ساری حیثیتوں سے بڑی جو بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ اولاد میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے جس کو اولاد عطا کی ہے اگر وہ خوش ہے کہ اللہ نے اسے اولاد عطا کی ہے تو دوسری طرف اسے فکر مند بھی رہنا چاہیے کہ اولاد تو اللہ نے دے دی لیکن اولاد کی ذمہ داری کو میں نے ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ فکر ہم اور آپ کو ہونی چاہیے. ہمارے مرد حضرات، ہماری خواتین، ہمارے سماج کے باپ اور ہماری سماج کی مائیں جب تک اپنی اولاد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھیں گی، آپ شفقت کی نظر ڈالیں، آپ محبت کی نظر ڈالیں، آپ خیر خواہی کی نظر ڈالیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ اگر اپنی اولاد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھ پاتے کہ یہ اولاد میری ذمہ داری اور کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جا کر اس ذمہ داری کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اگر ہم اپنی نظر اس حیثیت سے اپنی اولاد پہ نہیں ڈالیں گے، ہم اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائیں گے. حاضرین گرامی، یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہاری آزمائش ہے. اور آزمائش میں آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے. آزمائش میں آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکامی سے دوچار بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ میری اور آپ کی کامیابی یا ناکامی دونوں میں سے کسی ایک نتیجے تک پہنچنے کا ذریعہ. ہماری اولاد کے مسئلے میں ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بقیہ معاملات میں ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اولاد کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم اور آپ ناکام ہو گئے. یہ بھی ہم اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں اس بنیادی مسئلے کی یاد دہانی کروانے کے بعد خصوصی طور پر میں اپنی ماؤں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا عنوان انہی خواتین سے متعلق ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا وہ عنوان ہی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں خواتین کا کردار کیا ہے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ان میں سے بہت ساری باتیں آپ مرد حضرات سے متعلق بھی ہیں، لیکن میرا عام خطاب خواتین سے ہوگا. میری مائیں اور بہنیں اس مسئلے کو ضرور سماعت کریں کہ یہ مسئلہ آپ سے متعلق بڑا زیادہ گہرا ہے، تعلق رکھنے والا ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ یاد رکھو، اولاد باپ کی ذمہ داری ہے تو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی بھی ذمہ داری، باپ کے ساتھ ساتھ مائیں بھی بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں. اور اگر حقیقت میں دیکھیں تربیت کا زیادہ کام ماؤں سے جڑا ہوا ہے. باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل اگر ہم اور آپ دیکھیں گے ماں تربیت کے معاملے میں زیادہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر رکھتی ہے. اسلامی شریعت نے اسی لیے آپ دیکھیں عورت کو خصوصی طور پر اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار اسلامی شریعت نے قرار دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں سنو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ذمہ دار کا تذکرہ اور اس کی ذمہ داری کی یاد دہانی فرمائی اور آپ نے آخر میں یہ فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ فِي بَيْتِهِ مَسْئُولَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. روز قیامت عورت سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا گھر میں رہتے ہوئے تو نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائی کہ نہیں نبھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال خاتون اسلام سے پوچھے گا. میری ماں اور بہنوں، تمہیں بہت سارے سوالات کی تیاری کرنی، بہت سارے جوابات تمہیں تیار کرنے. ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے
کہ تم نے اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے بچوں پہ تربیت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اور نبھایا تو کیسے نبھایا؟ کتنی توجہ دی؟ کیا تم نے ان کے لیے فکر کی؟ یہ سوال تم سے پوچھا جانے والا ہے اور یہ جواب تمہیں دینا ہے، اس لیے تم اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میری ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اپنے بچوں کے بگڑنے کا افسوس بچوں کے باپ کو بھی ہوگا۔ بچہ اگر بگڑ جائے، ہاتھ سے نکل جائے، بے راہ رو ہو جائے، غیر ذمہ دار ہو جائے، سماج کے لیے مصیبت بن جائے، باپ کو تکلیف ہوگی، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ باپ سے زیادہ ماں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت نے ماں کے 3 درجے بیان کیے تو باپ کا 4تھا درجہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے جب پوچھا اللہ کے نبی میرے رحم و کرم کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ دوبارہ پوچھا، کہا تمہاری ماں۔ تو بات تیسری بار پوچھا، کہا تمہاری ماں۔ اور چوتھی بار پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے باپ۔ اہل علم نے یہاں سے ایک مسئلہ ایک تو یہ بتایا کہ ماں باپ کے مقابلے میں بیٹے کے رحم و کرم اور بیٹے کی خدمت کا کی 3 درجے گنا زیادہ حق رکھتی ہے، ایک تو بتایا، لیکن وہیں بعض اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 درجے عطا کیے ہیں، ان 3 درجوں کے پیچھے 3 بڑی حکمتیں ہیں۔ کہ پہلی حکمت، 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ میں جو بچے کو پالتی ہے یہ 1 درجہ اسے مستحق بناتی ہے۔ دوسرا، بچے کی ولادت کے وقت ماں کو جس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں عورت کو دوبارہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا۔ اور تیسرا درجہ کیوں عطا کیا؟ اہل علم نے لکھا اس لیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلانا اور بچے کی دیکھ بھال کرنے کی جو مشقت ماں اٹھاتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا درجہ بھی اسے عطا کیا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ 3 عظیم کام آپ نے ایسے کیے جس کی وجہ سے باپ سے زیادہ اللہ نے ماں کو درجہ دیا ہے، تو پھر وہیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے بچہ یا بچی کی بے راہ روی کا درد بھی سب سے زیادہ تمہیں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ تڑپ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کا بچہ دیندار نہیں ہوتا، آپ کا بچہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بن پاتا، نبی کی سنت پہ چلنے والا نہیں بن پاتا، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ تڑپ تمہارے اندر اس کی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، لونڈی بن کر لائی گئی تھی۔ وہ عورت ابھی اس کا بچہ شیرخوار دودھ پیتا بچہ جنگ کی ہما ہمی میں کہیں الگ ہو گیا تھا، اور وہ عورت قیدی تھی لیکن پورے قیدیوں میں اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے پھر رہی تھی، ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں قیدیوں میں اسے اپنا بچہ بھی مل گیا، شیرخوار بچہ۔ اس عورت نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اسے دودھ پلانے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے یہ منظر دیکھا، ماں کی اپنے بچے کے لیے تڑپ دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر کہا ذرا یہ بتاؤ اس ماں سے کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی، آگ میں ڈال دے گی؟ کیا اس کی توقع رکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اس کی تو کوئی توقع ہی نہیں کہ ایسی تڑپنے والی ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں کے اپنے بچے سے زیادہ اپنے بندوں پہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث تو اللہ کے نبی نے بتائی، لیکن اسی حدیث میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، جو ماں جیتے جی اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو کسی آگ میں نہیں پھینک سکتی، تربیت نہ کر کے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اگر ماں ہیں تو آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جنتی ہو جائے، میرا بچہ اللہ کا بندہ بن جائے، میرا بچہ نبی کا سچا امتی بن جائے۔ میں اپنے بچے کو بھٹکنے نہیں دوں گی، میں اپنی بچی کو بہکنے نہیں دوں گی، میں ان کی تربیت کروں گی، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ جو تڑپ تمہارے سینے میں ہے باپ اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا، اسی لیے
تربیت کا جو کام تم آپ مائیں کر سکتی ہیں وہ کوئی باپ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ یقین رکھو، ایک بچے کی تربیت میں باپ کا بھی کردار ہے، ماں کا بھی کردار ہے۔ صرف ماں کسی کی مکمل تربیت نہیں کر سکتی، صرف باپ کسی کی مکمل تربیت نہیں کر سکتا، دونوں کے میل جول سے تربیت کا یہ عمل آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا، تربیت کا میں جو کردار ایک ماں کا ہوتا ہے وہ کردار کئی اعتبار سے باپ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اس مسئلے کو آپ سمجھو، آپ جس طرح سے شفقت سے تربیت کر سکتی بچوں کی وہ ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، تربیت دو چیزوں کے ساتھ چلتی ہے۔ تربیت کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک طرف خوف ہونا چاہیے اور دوسری طرف شفقت ہونی چاہیے۔ باپ بھی اگر ایسی تربیت کر سکے کہ بچوں پہ شفقت بھی کرے، محبت بھی کرے اور اپنا ڈر بھی رکھے، یہ جو آدمی بیلنس کرنا جانتا ہے وہی صحیح تربیت اپنے بچوں کی کر پاتا ہے۔ ویسے ہی ماں جب ان دونوں چیزوں میں توازن برقرار رکھ پاتی ہے تبھی تربیت کر پاتی ہے۔ لیکن بالعموم اگر دیکھیں تو باپ عام طور پر خوف، ڈر، بچوں کو ڈرانا، دھمکانا، کبھی ضرورت پڑے تو مارنا، یہ انداز رکھے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں اس وقت نرم ہو جائے، ماں کو چاہیے کہ وہ یہ گرمی کا مظاہرہ کرے تو یہ نرمی کا مظاہرہ کرے، ایسے تال میل کے ساتھ تربیت کے کام کو آگے لے کر جائے۔ اور یقین مانو کئی بار ایسا ہوتا ہے، سماج کے افراد کی بڑی تعداد ایسی ہے وہ خوف سے زیادہ محبت کی زبان سیکھ پاتے ہیں، وہ محبت کی زبان میں تربیت کر پاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کام آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر پاتی ہوں۔ میں ایک پہلو اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مغربی جو دنیا ہے، ویسٹرن کلچر جہاں ہے، یعنی مغربی دنیا، اسلام پر جن معاملات میں اعتراض کرتے ہیں نا یہ لوگ، ان میں سے ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مسلم سماج میں، مسلم سوسائٹی میں آدھی سوسائٹی کو مسلمان ناکارہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں عورتیں، مسلمان عورتیں پردے کے نام پر اپنے گھروں میں رہ جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں مرد حضرات گھر سے باہر جا کر کام کاج کرتے ہیں، دنیا کے سارے نظام میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ مغربی دنیا آزادی کی قائل ہے، وہاں مردوں کے برابر عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مردوں کی طرح عورتیں بھی ہر چیز میں برابر کی حصے دار مانی جاتی ہیں۔ اس کی روشنی میں مغربی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہے جو اپنی قوم کے آدھے حصے کو ناکارہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ دیتے ہیں، گھر سے باہر آنے نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں عورتوں کی بہت ساری صلاحیتوں سے سماج فائدہ نہیں اٹھا پاتا، جس کے نتیجے میں عورتوں کی بہت ساری قابلیتوں کا سماج کو فائدہ نہیں مل پاتا۔ اور کئی بار تو یہ بھی کہتے ہیں عورت اگر گھر سے باہر جا کر کام کرتی ہے تو سماج کو فائنانشیلی سپورٹ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں جو غربت ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے سماج میں صرف مرد کماتے ہیں، عورتیں کماتی نہیں۔ گھر میں ایک کے بجائے دو کمانے والے ہو گئے تو گھر کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، مالی اعتبار سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں دنیا کرتی ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں آج آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، اس مسئلے کو یاد رکھنا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے جو ایک تو یہ نہیں جانتا کہ تربیت اولاد کی کیا ہوتی، اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے جو نہیں جانتا، وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری مسلم خواتین ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، یا ان کو بیکار کر کے چھوڑا گیا ہے۔ یا تربیت جانتا ہے لیکن تربیت میں ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے، جو اس کو نہیں جانتا وہی یہ کام کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مسلم عورتوں کو ناکارہ بنا کے چھوڑا گیا۔ سچ کیا ہے میرے بھائیو، اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کی خواتین گھر میں رہتی ہیں تو وہ قیدی نہیں ہیں، وہ معطل نہیں ہیں، وہ ناکارہ نہیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری اپنے گھر میں رہ کر نبھا رہی ہیں۔ وہ مرد جو آج باہر نکل رہے ہیں، آج یہ ادھورے ہیں، میری مائیں اور بہنیں گھر میں رکھ کر اگر سچی اور صحیح تربیت کر لے گئی، کل نکلنے والے سماج میں آنے والے مرد آج کے مردوں سے زیادہ بہتر ہو کر نظر آئیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں بازار میں نہیں آتی،
لیکن بازار چلانے والے مردوں کو گھروں سے بنا کر نکالنے والی میری مائیں اور بہنیں ہوتی. وہ میدان جنگ میں جا کے تلوار اٹھا کے لڑتی نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں جا کے تلوار اٹھا کر لڑنا یا قوم و ملت کی خدمت کرنے والے بچے اپنی گود میں پال کر اپنی تربیت کے ذریعے نکھار کے سنوار کے سماج کے حوالے کرتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، دنیا والے شاید تمہاری قدر و قیمت نہ جانتے ہو، لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تم گھر میں رہ کر جو کردار ادا کرتی ہو، جو تربیت کرتی ہو، تمہاری گود بچے کا پہلا مدرسہ، لیکن تمہارا اپنا سایہ مرتے دم تک اپنے بچوں پہ رہتا ہے. تمہاری نصیحتیں، تمہاری دعائیں ان بچوں کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں. تربیت کے معاملے میں تمہارا جو کردار ہے اتنا بڑا ہے کہ مرد ساری دنیا میں جا کے جو کام کرتے ہیں ان سب کا کریڈٹ اخیر میں آپ کو آ کر ملتا ہے. لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے بچے ہیں، وہ کون سی ماں ہے جس نے ان بچوں کی اتنی مثالی تربیت کی. ایسی مثالی تربیت کرنے والی ماں کون ہے؟ سماج والے ان ماؤں کو تلاش کرتے ہیں اگر وہ عقل مند ہو جائے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو اس ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا اور اسے ادا کرنا ہوگا. میں آپ کے سامنے چند مثالیں دیتا ہوں. ماؤں کی تربیت نے یا ماؤں کی توجہ نے، ماؤں کی نگرانی نے، ماؤں کی فکر مندی نے کیسی عظیم عظیم شخصیتوں کو دنیا کے حوالے کیا، اور ان شخصیتوں نے جو کارنامے انجام دیے کیسے بالآخر یک ماں کی توجہ کا نتیجہ قرار پائیں. آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مالک حضرت ام سلیم جو ان کی والدہ ہیں ان سے الگ ہو گئے، چھوڑ کر چلے گئے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت ام سلیم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر پہنچی. کہنے لگی اللہ کے نبی، جتنے بھی انصاری ہیں ہر انصاری نے آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا، ہر انصاری نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے. میں ایک ایسی خاتون ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. 10 سال کے لگ بھگ حضرت انس تھے. کہا کہ میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ اسے آپ اپنی خدمت میں رکھیے. بھائیو، حدیثیں پڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر ہم یہی سمجھتے ہیں یہ حضرت ام سلیم کی اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا. یقیناً یہ حضرت ام سلیم کے اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ اپنے بیٹے کو نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. لیکن وہیں حضرت ام سلیم کا اپنے بیٹے پہ بہت بڑا احسان تھا کہ بچے کے مستقبل کے لیے نبی کی شاگردی کا انتخاب کیا. حضرت ام سلیم نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا نبی کا خادم بنے گا، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ نبی میرے بیٹے کا مالک، میرے بیٹے کا معلم، میرے بیٹے کا مربی، میرے بیٹے کا استاذ بن جائے گا. میرے گھر میں جو تربیت کر سکتی ہوں مجھ سے زیادہ بہتر تربیت میرا نبی میرے بچے کی کرے گا. حضرت انس بن مالک پر حضرت ام سلیم کا یہ احسان ہے. اور آپ یہ دیکھ لو حضرت ام سلیم کی اس دور اندیشی کا نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال خادم بھی مل گیا. حضرت ام سلیم کا بیٹا انس بھی بے مثال بیٹا بھی بن گیا. یہ ہوتی ہیں مائیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے سلسلے میں اتنی دور رس نگاہ رکھتی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ بچے کو شاید معلوم نہ ہو نبی کی خدمت کا فائدہ کیا ہوگا، لیکن حضرت ام سلیم کو اندازہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں پروان چڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے امام مالک کے ایک استاذ ہیں ربیعۃ الرائے کہتے ہیں. امام مالک کے استاد ہیں ربیعۃ الرائے. ان ربیعہ کا واقعہ تاریخ میں بڑا غیر معمولی واقعہ. ربیعہ کے والد کا نام فروخ تھا. ربیعہ کے والد کا نام فروخ تھا اور ان کی والدہ کا نام سہیلہ. سہیلہ یہ ابھی شادی ہو کے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ربیعہ ان کے پیٹ میں تھے، ابھی حمل تھا کہ فروخ کو میدان جنگ میں نکلنا پڑ گیا، سفر میں نکلنا پڑا. نکلے تو ایسے گئے 27 سال تک لوٹ کر نہیں آئے. فروخ 27 سال تک غائب رہے. واللہ عالم سفر میں چلے گئے تھے یا پھر میدان جنگ میں جا کر کہیں قیدی بن گئے تھے، لیکن فروخ 27 سال تک لوٹ کر نہ آئے. حضرت سہیلہ نے
ربیعہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب ربیعہ پیدا ہوئے باپ موجود نہیں ہے گھر پر، ربیعہ کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا سکھایا، ایسی تربیت کی کہ جب وہ 25-26 سال کے ہوئے مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا اور فقہ کا درس دینے والے ایک بہت بڑے عالم بن گئے. مسجد نبوی میں درس دینے والے ربیعہ بن گئے. حضرت فروخ پورے 27 سال کے بعد لوٹ کر آئے تو سیدھے مسجد آئے. اور یہ سنت ہے کہ آدمی سفر سے لوٹتا ہے لمبے سفر سے تو گھر جانے سے پہلے مسجد جائے، اللہ کے نبی کی سنت. فروخ سیدھے مسجد نبوی آئے، مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی پہنچے، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر دیکھا ایک درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. دیکھا ایک نوجوان ہے، کم عمر نوجوان ہے، لیکن علم کی ایک مجلس سجی ہوئی ہے اور پورا ایک جم غفیر بیٹھا استفادہ کر رہا ہے. یہ بھی بیٹھ گئے، سنا درس، بہت اچھا لگا، بہت متاثر ہوئے اور درس سننے کے بعد اٹھ کر گھر اپنے پہنچے. جب گھر پہنچے، ان کے گھر پہنچنے سے پہلے بیٹا گھر پہنچ چکا تھا. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی نوجوان دروازہ کھول رہے. پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا دروازہ کھولنے والا وہی نوجوان. یہ اس کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کون نوجوان میرے گھر میں ہے. اور نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اجنبی انسان، اس لیے کہ باپ کا چہرہ تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. میرے گھر پہ کون ہے؟ خاتون خانہ کو پتا چلا، وہ باہر نکلی، اندازہ لگا، دیکھا تو شوہر کھڑے ہیں، واپس گھر کے اندر لائیں، دونوں کو ایک دوسرے سے تعارف کروایا. اور جب حضرت ربیعہ کے والد فروخ نے یہ سنا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، قریب ایسی ان کی کیفیت خوشی کے مارے بے تحاشا رونے لگے. حاضرین گرامی، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ایک ماں اپنی تربیت سے اپنے بچے کو کتنے اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے، یہ ربیعۃ الرائے کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ امام احمد کی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ امام مالک کی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ ان دونوں کی ماؤں کا تذکرہ پڑھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا مسئلہ یہ تھا، روزانہ نماز فجر سے پہلے اٹھ جاتی، تہجد میں اٹھتی، خود بچے کو جگاتی اور بچے کو جگانے کے بعد پانی گرم کرتی، پانی سے وضو کروا کے نماز کے لیے تیار کرواتی، خود اپنے ہاتھ سے لباس پہناتی، تیار کر کے بچے کو مسجد بھیجا کرتی تھی. شروع میں خود مسجد کو چھوڑنے کے لیے آتی، قریب تک آ کے مسجد تک بچے کو پہنچا کے جاتی. یہ امام احمد کی والدہ. امام مالک کی والدہ کا مسئلہ بھی یہی کہ وہ اپنے بچے کو تیار کرتی اور یہی استاد ربیعۃ الرائے جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کے پاس بھیج کر کہتی تھی کہ مالک ان کی مجلس میں جاؤ، علم سے پہلے ان سے ادب سیکھ لو، ادب سیکھنے کے بعد ان کے علم سے بھی استفادہ کرنا. یہ امام مالک کی والدہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا یہ مسئلہ تھا کہ سفیان ثوری کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر لڑکپن میں یہ پہنچے، علم سیکھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے، لیکن گھر کے اخراجات اٹھانے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. بہت مشکل ہے، ایک طرف گھر کی ذمہ داری، دوسری طرف علم کا شوق پورا کریں گے، گھر کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اور گھر کی ذمہ داری کی فکر کر کے کمانے میں لگ جائیں گے، حصول علم سے اپنے آپ کو کاٹ لیں گے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر ان کی والدہ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ بیٹا تم اپنا شوق نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو حاصل کرنے میں لگ جانا، میں تمہاری طرف سے یہ جو سوت کاٹنا ہے، کپڑا جو بننے کا کام ہے، میں یہ کام کر لوں گی اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اور تمہارے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری میں لے لوں گی. میری ماں اور بہنوں، میں اگر تاریخ کے حوالوں سے ایسی مثالیں دیتا جاؤں، بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو بتائیں گی کہ چھوٹے بچہ کا معاملہ ہو یا ذرا بڑی عمر کے لوگوں کا مسئلہ ہو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عظیم ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ایک عظیم ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور آپ ہر دور میں دیکھ لو جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اکثر 80 سے 90% ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں، ان کی توجہ، ان کی فکر مندی، ان کی تربیت، اس کا بہت بڑا دخل آپ کو نظر آئے گا. میں آپ ماؤں اور بہنوں سے ان گزارشات کے ساتھ بنیادی طور پر کہ آپ اپنی اہمیت اس حیثیت سے سمجھیں کہ یہ بچے آپ کے ہاتھ میں امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ کل اس امانت کے بارے میں پوچھنے والا ہے. اپنے آپ کو اس جواب دہی کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے بھی تربیت پہ محنت کرو. اور ساتھ ہی یہ بچے اگر بن گئے
یہ بچے اگر ایمان والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، دیندار ہو گئے، دنیا کے حق میں مفید بن گئے، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ آپ یہ سمجھ لو، اگر ناکام ہوئے دوہرا نقصان، ایک تو صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ان کی تربیت میں کامیاب ہو گئی، اللہ کے سامنے محاسبے سے بچ جاؤ گی، پکڑ سے بچ جاؤ گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ہماری بعض مائیں کہیں باہر جا کر بہت بڑی قوم کی خدمت نہ کر پاتی ہوں، لیکن آپ نے اپنے 2 یا 3 بچوں کی، یا اللہ نے جتنی اولاد دی ہے ان کی صحیح تربیت کر لی۔ مان لو ایک بچہ عالم دین بن گیا، ایک بچی اچھی خاتون بن گئی، جو گھر میں گئی، جس گھر میں گئی اس گھر کے لیے روشنی بن گئی، وہاں کے لوگوں میں محبت، الفت، اپنائیت، رشتوں کا احترام، ساری باتوں کو سنبھالنے والی ہو گئی۔ اور تیسرا بچہ مان لیں ایک اچھا تاجر ہو گیا، چوتھا بچہ مان لیں کوئی ڈاکٹر، انجینئر کچھ بن گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدمت کر رہا ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ اگر سمجھ سکو تو سمجھو، ان چاروں نے اپنے اپنے میدان میں کام کیا، لیکن آپ کے حساب میں چاروں کا کریڈٹ لکھا جائے گا۔ اللہ کے پاس ان تمام کی خدمات، ان کی بھی خدمات مانی جائیں گی، اور اس کے ساتھ آپ کے بھی اعمال نامے میں ان کے اعمال لکھے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک اچھی خاتون بننے میں، ان بچوں کے اچھے ذمہ دار شہری بننے میں، اچھے مسلمان بننے میں آپ کی تربیت کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر سے مالا مال کرے گا۔ حاضرین گرامی، میری ماں اور بہنوں کو ان بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد تربیت سے متعلق کچھ عمومی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں پر مردوں اور عورتوں دونوں کو خود توجہ دینی چاہیے، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ تربیت جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس میں تربیت 2-4 باتیں بتا دینے کا نام نہیں، مسلسل بچوں کو ایک ایک بات سکھاتے رہنے کا نام، یعنی یہ زبانی بولنے کا نام نہیں۔ ہم نے دیکھا، سنا ہے، کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، سماج کے لوگ جب اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، وہ مسائل بھی ہیں اور اس کے ذریعے ہم سماج کو دیکھ بھی پاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مائیں کہتی ہیں، میں اپنے بچے سے کتنا کہتی ہوں، باپ کہتا ہے میں اپنے بچے کو بہت سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ یاد رکھو، تربیت بولنے کا نام نہیں ہے، تربیت ساتھ میں لے کر کرنے کا نام۔ آپ بچے کو کہیں نماز پڑھ، وہ بچہ شاید پڑھ لے 1 بار 2 بار، لیکن اگر آپ ہر بار نماز کے لیے جائیں یا ہماری گھر کی خواتین نماز کے لیے کھڑی ہو، بچوں کو اپنے ساتھ آپ کھڑا کریں گے، نماز پڑھائیں گے، آپ تربیت کر رہے ہیں۔ آپ تربیت کب کر رہے ہیں؟ تعلیم اور تربیت میں گہرا فرق ہے، یاد رکھیں۔ تعلیم بولنے، سکھانے، پڑھانے کا نام ہے، تربیت ان باتوں کو پریکٹیکلی اپنے ساتھ کروانے کا نام۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ، ہماری مائیں اور بہنیں، ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، بچی سے کہتی ہے بیٹی وہ کام کر دے، بیٹی یہ کام کر دے، نہیں ہوگی تربیت ایسے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ بچی کو پکوان، کچن سنبھالنا سکھاتی ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ بیٹی میں تھک گئی ہوں، ذرا وہ کام کر دے، ذرا جھاڑو لگا دے، نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ساتھ میں لیں، آپ کچن میں کام کر رہے بیٹی کو ساتھ میں لیں۔ باپ کو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ نماز کے لیے نکل رہا ہے، ساتھ میں لے کر جائے۔ بازار جا کر کوئی چیز سکھانا چاہتا ہے، بچے کو بھیجے نہیں، بول کر نہ بھیجے، ساتھ میں لے جائے، دکھائے دکاندار سے معاملہ کیسے کرتے ہیں، لین دین کیسے کرتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے تربیت کو بھی تعلیم ہی بنا کے چھوڑ دیا، جبکہ ضرورت یہ تھی کہ تعلیم کو تربیت کی سطح تک لاتے، یعنی ہم تربیت کے ذریعے بچوں کو سکھاتے، لیکن ہم نے تربیت کو بھی تعلیم بنا لیا۔ ہم بولتے ہیں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کر، ایسے نہیں ہوتا، ہمیں سکھانا پڑے گا، ہاتھ پکڑ کر لے کے چلنا پڑے گا، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع یعنی حضرت ام سلمہ کے فرزند ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پروردہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کھاتے ہوئے کہتے ہیں میرا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا تھا، یعنی دسترخوان میں ایک برتن میں کئی لوگ کھا رہے ہیں تو میرا ہاتھ ادھر ادھر سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
کہا یا غلام، اے غلام، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ جو تربیت عین دسترخوان پہ، عین برتن پہ، کہاں کیسے کھانا چاہیے اللہ کے نبی نے سکھایا۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں زندگی بھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا، زندگی بھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں ایک لونڈی، الفاظ میں بچی دوڑتے ہوئے آئی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا شیطان اسے ڈھکیلتے ہوئے آیا تھا، اس اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اس بچی کا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ کھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، پہلی بات تربیت میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تربیت ایک مسلسل کام ہے اور ساتھ لے کر کرنے کا کام۔ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، میری ماں اور بہنیں، باپ صبح اٹھتا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ گھر سے نکل جاتا ہے، وہ شام لوٹ کر آتا ہے تو پھر تھکا ماندہ آتا ہے، شاید توجہ کم دے پائے۔ لیکن آپ کے سامنے یہ بچے ایک طرح سے 24 گھنٹے رہتے ہیں، اسکول جا کے آنے کا وقت اگر نکال دیں پوری طرح آپ کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ ان بچوں کے بولنے کا رنگ ڈھنگ، جو الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں، ان بچوں کے رہنے کا جو انداز، سر کے بال ہوں، منہ دھلا ہے نہیں دھلا ہے، کپڑے سلیقے کے پہنے کے نہیں پہنے، ان بچوں کے سونے جاگنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا جو وقت ہے، یہ جو روز کے معمولات ہیں، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، یہ بچے کی زندگی میں لانے کا کام خالص ماں کی ذمہ داری بنتی۔ جو بچے اس مرحلے میں بے ترتیب زندگی جیتے ہیں وہ اخیر تک بے ترتیب زندگی جیتے ہیں۔ اسی لیے ماں 24 گھنٹے کی ساتھی ہے، اس کو چاہیے وقت ہونے کے ساتھ بچے کو اس قدر عادی بنا دے، وقت ہونے کے ساتھ اسے سونے کی فکر ہو، وقت ہونے کے ساتھ سو کر اٹھ جانے کی عادت ہو، وقت ہونے کے ساتھ کھانا کھا لینے کی اسے عادت ہو، اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، کپڑے گندے ہو جائیں تبدیل کرنا، قضائے حاجت کے لیے جائے آئے تو ہاتھ دھلنا نہیں دھلنا، کیسے دھلنا، کب دھلنا، یہ جو باریک باریک سی باتیں، یہ سکھانا اصل میں تربیت ہے، یہ سکھانا اصل تربیت ہے، اور یہ تربیت ہماری اور آپ کی ماں اور بہنوں کو کرنی چاہیے۔ اس میں ماؤں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات اسی تربیت کے حوالے سے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھو، تربیت دو طرفہ کام ہے۔ بچوں کو، بچیوں کو بہت ساری چیزیں دینا ہے، اور بچوں اور بچیوں کو بہت ساری چیزوں سے روکنا بھی ہے۔ یہ دونوں کرنے پڑیں گے۔ بچوں کو بہت کچھ سکھانا ہے، بہت کچھ پڑھانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ ان کو اپنے ساتھ لے کر کرنا ہے، اور وہی بہت ساری باتوں سے روکنا بھی۔ دین بھی نیکیوں کے کرنے کا نام ہے، برائیوں سے رکنے کا نام ہے، تو تربیت میں بھی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کا یہ حال ہے، ہماری اور آپ کی ماؤں میں سے بہت ساری مائیں ایسی ہیں، کچھ مائیں ایسی ہیں غلط کاموں سے روکنے والی ہیں لیکن اچھی باتیں سکھانے کی طرف فکر نہیں۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں اچھی اچھی باتیں سکھاتی تو ہیں لیکن جو غلط باتیں، غلط عادتیں، غلط معمولات، غلط انداز ان کے اندر آتا ہے، اس کی طرف سے غفلت ہوتی۔ آپ کو یہ دونوں چیزیں مبیلنس کرنا پڑے گا۔ آپ کو اچھی باتیں سکھانی بھی پڑے گی اور بری باتوں سے روکنا بھی پڑے گا۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، ان دونوں سے مل کر تربیت کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس کا بھی آپ کو اور ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، باپ اکثر اس میں غفلت کا شکار ہوتا ہے لیکن ماؤں کو اس میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، آپ چاہے اپنے بچوں کو جتنی اچھی تربیت دے لیں لیکن سماج میں اگر آپ اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں بچوں کو بگاڑنے کے اسباب بھی بہت سارے ہیں۔ بہت سارے اسباب ہیں جو بچوں کو بگاڑتے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ بچے کہاں کہاں سے بگڑتے ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور بچے جب وہاں سے ہو کر آتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں بچے بگڑ کر تو نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، آپ گھر میں بچے کی دینی تربیت کر رہے ہیں لیکن آپ کا بچہ گلی میں جا کے گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل کر آ رہا ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے گلی میں ہر طرح کے بچے آتے ہیں. آپ کا بچہ اچھا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گالیاں، گانے، مختلف قسم کی غلط زبان یا غلط مزاج، لڑنے جھگڑنے کی طبیعت، یا پھر یہ کہ غلط قسم کی بہت ساری عادتیں سیکھ کر آ سکتا ہے. آپ ماؤں کو نظر رکھنی چاہیے میرا بچہ گلی میں کھیل کر آ رہا ہے، صرف کھیل کر آ رہا ہے یا کچھ وہاں سے لے کر بھی آ رہا ہے. آپ کو اور مجھ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے اور آپ کے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے لیکن تربیت کے نام پر کیا واقعی معنوں میں بچے وہاں بن رہے ہیں کہ بگڑ رہے ہیں؟ کون میرے بچے کا دوست ہے، کون میری بچی کی سہیلی ہے، وہ سہیلی اس کا ذہن کیسے بنا رہی ہے، وہ بچہ اس کا دوست میرے اپنے بچے کے ذہن پہ کس قسم کا اثر انداز ہو رہا ہے، کیسا اثر ڈال رہا ہے، اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی. آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں بچہ جا رہا ہے اسکول، آ رہا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن تربیت اگر گنوا رہا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کے بندو نظر رکھو اپنے بچوں پر، وہ جس اسکول میں جا کے آ رہے ہیں وہاں سے بن رہے ہیں کہ بگڑ رہے ہیں، کیا باتیں سیکھ رہے ہیں. اور اسے کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا. بچے اسکول سے واپس جب لوٹے نا تو ماؤں کو چاہیے تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر بچے کو بلا لیا، اس کے ساکس نکال رہے ہیں، ہماری مائیں کہتی ہیں کپڑے نکال، ساکس نکال، کھانا رکھا ہے، منہ دھل لے، فلاں کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر یہ کہ آپ کے 5 منٹ اس موقع پہ بچہ جیسے ہی گھر میں آیا اس بچے کو آپ نے لیا، پیار کیا، گلے لگایا، شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد بچے کا بیگ لے کر آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھا، اس کے اپنے ساکس نکالے، کپڑے بدلنے کو کہا، اور اس دوران آپ اس سے بات کرتی رہتی ہیں، کیسا رہا آج اسکول میں، سب ٹھیک رہا، طبیعت ٹھیک تھی تمہاری، کیا ہوا. بچے شوق میں آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں سب. وہ بچے اتنے بھولے ان کو بھلا برا معلوم نہیں ہو، جو انہوں نے اسکول میں کیا وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں. آپ اگر محبت سے ان کی داستان سن لیں 5 منٹ میں سارے دن کی رپورٹ دے دیں گے. آپ وہی محبت کے ماحول ہی میں بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ جو کیے یہ نہیں کرنا ہے، وہ جو تمہارے دوست نے کہا یہ غلط ہے، تمہاری اپنی سہیلی نے جو کہا وہ غلط ہے، دیکھو یہ عادت مسلمانوں والی نہیں، یہ عادت اچھے مسلمان کی. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر رکھو کہ بچے کیا غلط سیکھ کر آ رہے ہیں، اس پر محنت کرو. اور یہی برائی تیسرے مقام سے جان، گلی ہوا، اسکول ہوا، کالج ہوا، اور اس کے بعد تیسری جگہ ہے یہ جو ٹی وی ہمارے گھروں میں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہے. یہ جو سیریل چلتے ہیں، یہ جو فلمیں چلتی ہیں، یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ چلتے ہیں، اور آج تو ٹی وی کے زمانے سے زیادہ بڑی مصیبت یہ اسمارٹ فون بن گئے. میرے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن میں صرف اس پہلو میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو موبائل ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیا ہے، یہاں سے کیا بگاڑ میرے بچے میں آ رہا ہے. میں ایک لفظ صرف آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں ٹی وی کی صرف آپ کو بات کروں. دیکھو ہمارے اور آپ کے مسلمان اور ایمان والا ہو کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر آخرت کی فکر میں جینے والے مسلمان، ہم آخرت کی فکر میں جینے والے مسلمان. ٹی وی کا جو کلچر ہے تمام قسم کے، وہ کسی بھی قسم کا پروگرام ہو، اس ٹی وی کلچر میں یہ سکھایا جاتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے مزے ہی سب کچھ. اب آپ بتاؤ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں بچے کی کہ آخرت کی فکر میں جینا سیکھو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، دنیا کو گزرگاہ سمجھو، لیکن ٹی وی فلمیں سیریل کے ذریعے ہم بچے کو وہ کلچر دے رہے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، فیشن ہے، لباس ہے، کھانا ہے، اچھی بلڈنگیں، اچھا طرز زندگی. یہ بچے کی تربیت کیسے ہو پائے گی؟ اسی لیے تربیت میں اس بات کا خیال رکھو کہاں سے بگاڑ آ سکتا ہے، وہاں پہ نظر رکھ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. وقت میرا جو تھا 2-3 منٹ صرف رہ گئے. میں اپنی بات کو سمیٹنے سے پہلے یہ بات آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ اور میں اگر اپنے بچوں کی تربیت میں یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، اس پہ اگر ہم قابو نہیں پائیں گے، اچھی باتیں سکھانے کے لیے چاہے جتنی محنت کر لیں ہم ناکام ہی ہوں گے. اگر ہم بگاڑ جن راستوں سے آتا ہے وہاں سے بچوں کی حفاظت کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی تعلیم بھی بڑی بابرکت ثابت ہوگی. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے آپ اور میں یہ مان لیں یہی حال ہے، اسے ہم مان لیں ایک حوض ہے.
ہم اس حوض میں پانی بھر کے رکھنا چاہتے ہیں، جو پانی صاف رہے، شفاف رہے، جس سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں، تو ہم اچھا تازہ پانی اس میں بھر دیں۔ لیکن بازوں سے گندے پانی کی نالی بہتی ہو، وہاں سے تھوڑا سا سوراخ بن جائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے وہی گندے نالے کا پانی وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حوض میں آئے گا۔ حوض بہت بڑا ہے لیکن چھوٹے سے سوراخ سے آنے والی گندگی پورے حوض کے پانی کو گندا کر دے گی۔ اب مان لو ہم نے کیا کیا، پورے حوض کا پانی، گندا پانی نکالا، پھر سے صاف پانی بھر دیا، کیا یہ پانی صاف رہے گا؟ نہیں، 2-4 دن کے بعد پھر گندا ہو جائے گا، اس لیے کہ گندگی آ ہی رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل مندی کیا ہے؟ اس گندگی کے آنے والے سوراخ کو ایک بار بند کر دو، سارا گندا